میں ملتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کی قبلہ شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ یہ اتنی متبرک رات ہے، ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کو اگر عزت ملی ہے، شرف ملا ہے دیگر 11 مہینوں پر، تو اسی وجہ سے ہے کہ خدا نے خود فرما دیا کہ اس میں رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کو تقدس حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے۔ اور اسی طرح سے جس شب کو قرآن کریم کا نزول ہوا، وہ قرآن کے نزول کی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ تو اب رہا آپ کا سوال، یہ مفسرین نے رائے لکھی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ سرد ہوتی ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس رات کو تارے نہیں ٹوٹتے، بڑا معطر سا ماحول اور فضا ہوتی ہے، درمیانہ اعتدال پسند موسم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رات ہے ہی اتنی متبرک اور مقدس، اور کیونکہ قدر کا معنی جو ہے نا علماء نے جو کیا ہے، مفسرین نے کیا ہے، اس کا معنی تنگی کے بھی ہیں۔ تو چونکہ اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک کے فرشتے اس قدر زمین پہ اترتے ہیں کہ خدا کی زمین جو ہے وہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اس کو قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر۔ اور پھر اس کے معنی علماء نے منزلت کے بھی لیے ہیں، اور اس کا وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی مقدس رات ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا، اس لیے شان و شوکت کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، بخشش کے اعتبار سے، نجات کے اعتبار سے اس کا بڑا تقدس ہے، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ لیلۃ الحکم بھی ہے کیونکہ اس رات کو اللہ وحدہ لا شریک جو ہے سال بھر کے فیصلے، موت، زندگی کے اور عزت سرفرازی کے، علامہ راضی لکھتے ہیں یہ تقدیر ساز رات ہے، تقدیر ساز، قوموں کو عروج بخشنے والی، عزت بخشنے والی رات ہے۔ تو اس رات کو تمام فیصلے اللہ تعالیٰ سال بھر کے معاشی، اقتصادی اور تمام عزتوں کے، عظمتوں کے، شانوں کے فیصلے کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھی اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور اس کی خصوصاً اگر جیسا شاہ صاحب نے فرمایا، قرآن کریم نے اس کا منظر جو بیان کیا ہے ایک اور مقام پہ، فیہا یفرق کل امر حکیم، خالق فرماتا ہے کہ اس رات کو تمام تر فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یعنی تقدیر ساز رات ہے۔ تو اس رات کو ہمیں چاہیے کہ اپنے دامن کو پھیلا دے بھکاریوں کی طرح، جیسے ایک بھکاری کسی دروازے پہ مانگتا ہوا نہیں شرم محسوس کرتا، اسے ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں اپنے خالق کے آگے اپنی جھولی جو ہے اس کو پھیلا دینا چاہیے اور مانگنا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تاڑے مار کے مانگنا چاہیے۔ یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرماتے ہیں، رزق بھی عطا فرماتے ہیں، عزت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس رات کو تقدیر ساز رات کو قوموں کو عروج ملتا ہے۔ ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس مبارک موقع پہ، کیونکہ یہ لیلۃ مبارکہ، یہ مبارک رات ہے، اس رات کو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تیری مخلوق بڑی تنگ ہے، بہت تنگ، کرونا کی وبا جو ہے رحمت فرما دے، قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں اس مضی مرض سے نجات عطا فرما۔ تو یہ وہ رات ہے جو قوموں کو عروج بخشتی ہے۔ جی، عروج بخشتی ہیں۔ شرازی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شرازی صاحب یہ بتا دیجیے گا، لیلۃ القدر میں ہی قرآن کا مکمل ہونا، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہے؟ اس حوالے سے جو مفسرین نے لکھا ہے، دو انہوں نے باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو بیک وقت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے لوح قلم پہ، پھر 23 سالہ 40 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، 23 سال تک جہاں جہاں ضرورت پڑی، جیسے جیسے کلام اللہ نازل ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، وہاں پہ وادی مکہ میں تھے تو وہ سورہ مکی کہلاتی ہیں، جو مدینہ المنورہ میں قرآن نازل ہوا وہ مدنی سورت کہلاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر قرآن اللہ وحدہ لا شریک نے احکام جو تھے عمل کے لیے
انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جہاں جہاں ضرورت تھی اللہ پاک نے ان کا نزول فرمایا۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ رکھیے گا، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں خضر صاحب، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کچھ آپ ایڈیشن کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ شاہ صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کون سا ورد کرنا چاہیے، کون سی عبادات میں سے، چونکہ یہ رات نزول قرآن کی شب ہے اور تمام مفسرین نے جدید اور قدیم کی جتنی تفاسیر ہیں ان میں یہ تحریر کر دیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ اس شب کو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ کلام اللہ ہی اس شب کو قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے نزول کی وجہ سے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نہ صرف آسمانوں سے اترتے ہیں بلکہ باشمول اہل اسلام ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز تو صرف الہی انسانوں کو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، اور فرشتوں میں یہ اعزاز صرف سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام کو ہے، جن کا ذکر آ رہا ہے سورۃ القدر میں کہ وہ اترتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ باقی فرشتے جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے۔ ابو داؤد میں ہے کہ جب فرشتے آسمانوں سے زمین پہ آتے ہیں، اور میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے مومن کے لب جو ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ اپنے لب رکھ دیتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے، فرماتے میرے کریم نے تو فرمایا کہ لبوں پہ لب رکھ دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ فرشتے جس زبان سے، جن لبوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں کو لبوں کو بوسے دے رہے ہیں، سبحان۔ اور اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ شیخ عاصم الکوفی جو کہ استاذ القراء ہیں، ان سے ان کے شاگردوں نے امام القراء ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ جس رستے سے گزرتے ہیں خوشبو آتی ہے، آپ نے فرمایا میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ کلام اللہ کی تلاوت کرنے والوں کو، جو اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لبوں پر لب رکھتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ تو فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا یہ اپنے لب میری طرف بڑھا، میں محمد تیرے لبوں کو مدینے سے بوسہ دینے آیا۔ جس دن سے رحمت للعالمین صلی اللہ، امام القراء ہیں، کہتے ہیں جس دن سے حضور نے بوسہ دیا ہے اس دن سے مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو اس شب کو، شب قدر کو، قرآن کریم کی نزول کی شب کو، فرشتے چونکہ زمین پہ آئے ہوئے ہیں، جس وجہ سے آئے وہ قرآن کی برکت سے آئے، تو ہمیں اپنے گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں، کریا شہر شہر 2.25 ارب آبادی ہے تقریباً مسلمانوں کی، ہمیں کلام اللہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور پکارنا چاہیے، التجا کرنی چاہیے اللہ سے کہ ہمیں اللہ نجات عطا فرمائے اس مصیبت سے، اس مصیبت سے، قرآن کی برکت سے، اس شب کی برکت سے نہ صرف ہم نجات پا جائیں گے بلکہ عالم اسلام کو اس تقدیر ساز رات میں عزت مل سکتی ہے اگر ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ شاہد ممتاز بازار صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح سے